قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا ولا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل فرما دیجئے لا اجد میں نہیں پاتا فی میں ما اوحیا جو وحی کی گئی الیہ میری طرف محرمن حرام علی پر طائم کوئی کھانے والا یطعمہ اس کو کھائے الا مگر ان یکون یہ کہ ہو میتتن مردار او دمن یا خون مسفوحن بہتا ہوا او لحم یا گوشت خنزیر سور فإنہ پس وہ رجس ناپاک او فسقن یا گناہ کی چیز اہل پکارا گیا لغیر اللہ غیر اللہ کا نام بھی اس پر فمن پس جو اضطرہ لاچار ہو جائے غیر باغ نہ فرمانی کرنے والا ولا عاد اور نہ سرکش فإن تو بے شک ربک تیرا رب غفور بخشنے والا رحیم نہایت مہربان. تو کہہ دے کہ میں نہیں پاتا اس وحی میں کوئی کہ مجھ کو پہنچی ہے کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جو اس کو کھاوے مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو یا بہت بہتا ہوا خون یا گوشت سور کا کہ وہ ناپاک ہے یا ناجائز بھی ہے جس پر نام پکارا جاوے اللہ کے سوا کسی اور کا. پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جاوے نہ فرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے تو تیرا رب بڑا مہربان معاف کرنے والا ہے نہایت مہربان. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی جن جانوروں کا کھانا دستور ہے ان میں سے یہی حرام ہے. اس آیت میں کفار کو یہ بتلانا ہے کہ جو چیزیں اوپر مذکور ہوئی حلال تھیں جن کو تم نے حرام بنا لیا اب وہ چیزیں بتلائی جاتی ہیں جو واقعی حرام ہیں اور تم ان کو حلال سمجھتے ہو. باقی مضمون آیت کی تفسیر و توضیح سورہ مائدہ کے شروع میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے نیچے گزر چکی ہے. وہاں ملاحظہ کر لی جائے. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وعلى اور پر الذين وہ جو کہ ہادو یہودی ہوئے حرمنا ہم نے حرام کر دیا کل ہر ایک ذی ظفر ناخن والا جانور ومن البقر اور گائے سے والغنم اور بکری حرمنا ہم نے حرام کر دی علیہم ان پر شحومہما ان کی چربیاں اللہ سوائے ما حملت جو اٹھاتی ہو لگی ہو ظہورہما ان کی پیٹھ جمع اول ہوایا یا انتڑیاں او یا مختلطہ جو ملی ہو بعظم ہڈی سے ذالک یہ جزیناہم ہم نے ان کو بدلہ دیا ببغیہم ان کی سرکشی کا وإنا اور بے شک ہم لصادق سچے ہیں. اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا ہر ایک ناخن والا جانور اور گائے اور بکری میں سے حرام کی تھی ان کی چربی مگر جو لگی ہو پشت پر یا انتڑیوں پر یا جو چربی کی ملی ہو ہڈی کے ساتھ یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی شہادت پر اور ہم سچ کہتے ہیں.
یعنی اصلی حرمت تو ان چیزوں میں ہے جو اوپر مذکور ہوئیں، البتہ وقتی مصلحت سے بعض چیزیں عارضی طور پر بعض اقوام پر پہلے حرام کی جا چکی ہیں، مثلا یہود پر ان کی شرارتوں کی سزا میں ہر ناہن کھور والا جانور جس کی انگلیاں پھٹی نہ ہوں، جیسے اونٹ، شترمرغ، بطخ وغیرہ حرام کیا گیا تھا۔ نیز گائے بکری کی جو چربی پشت یا انتڑیوں پر لگی ہوئی یا ہو یا ہڈی کے ساتھ نہ ملی ہو، ان پر حرام کر دی گئی تھی، جیسے گردے کی چربی۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ غلط ہے کہ یہ چیزیں ابراہیم نوح کے زمانہ ہی سے مستمر طور پر حرام چلی آتی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز عہد ابراہیمی میں حرام نہ تھی، یہود کی نافرمانیوں اور شرارتوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں حرام ہوئیں، اور جو کوئی اس کے خلاف دعوے کرے جھوٹا ہے۔ جیسے پارہ لن تنالوا کے شروع میں قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 93 سے ان دعوے کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ فَإِن پس اگر کذبوک آپ کو جھٹلائیں، فقل تو کہہ دے آپ ربکم تمہارا رب ذو رحمت رحمت والا، واسعۃ وسیع، ولا یرد اور ٹالا نہیں جاتا، باسو اس کا عذاب عن سے القوم المجرمین مجرموں کی قوم۔ پھر اگر تجھ کو جھٹلاویں تو کہہ دے کہ تمہارے رب کی رحمت میں بڑی وسعت ہے اور نہیں ٹلے گا اس کا عذاب گناہ گار لوگوں سے، یعنی رحمت کی سمائی سے تم اب تک بچے ہو، نہ جانو کہ عذاب مل گیا۔ کذا فی موضع القرآن سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون۔ سيقول جلد کہیں گے الذين أشركوا جن لوگوں نے شرک کیا، مشرک لوگ، اگر شاء اللہ چاہتا اللہ ما اشرکنا ہم شرک نہ کرتے، ولا اور نہ آباؤنا ہمارے باپ دادا، ولا اور نہ حرمنا ہم حرام ٹھہراتے، من شيء کوئی چیز، کذالک اسی طرح کذب جھٹلایا الذین جو لوگ من قبلہم ان سے پہلے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا انہوں نے چکھا باسنا ہمارا عذاب۔ قل فرما دیجیے حل کیا عندکم تمہارے پاس من علم کوئی علم، یقینی بات، تخرجوا لنا تو اس کو نکالو ظاہر کرو ہمارے لیے، ان نہیں تتبعون تم پیچھے چلتے ہو، الا اگر صرف الظن گمان، وَإِنْ اور اگر نہیں انتم تم الا سے تخرصون اٹکل چلاتے ہو۔ اب کہیں گے مشرک اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے ہم اور نہ ہمارے باپ دادے، اور نہ ہم حرام کر لیتے کوئی چیز۔ اسی طرح جھٹلایا کیے ان سے اگلے یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہمارا عذاب، تو کہ کچھ علم بھی ہے تمہارے پاس کہ اس کو ہمارے آگے ظاہر کرو، تم تو نری اٹکل پر چلتے ہو اور صرف تخمینے ہی کرتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ قل فرما دیں فللہ اللہ ہی کے لیے الحجۃ حجت البالغۃ پوری، فلو شاء پس اگر وہ چاہتا لہداکم تو تمہیں ہدایت دیتا اجمعین سب کو۔ تو کہہ دے بس اللہ کا الزام پورا ہے، سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت کر دیتا۔ گزشتہ رکوع میں مشرکین سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ جن حلال و طیب چیزوں کو تم نے حرام ٹھہرا لیا ہے اور اس تحریم کو خدا کی طرف نسبت کرتے ہو، اس کی سند اور دلیل لاؤ۔ یہاں ان کی دلیل بیان کی گئی ہے جو وہ پیش کرنے والے تھے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو اس کو قدرت تھی کہ ہم کو اور ہمارے اسلاف کو اس تحریم سے بلکہ تمام مشرکانہ افعال و اقوال سے روک دیتا۔ جب نہ روکا اور یوں ہی ہوتا چلا آیا تو ثابت ہوا کہ اس کے نزدیک ہماری یہ کاروائیاں پسندیدہ ہیں، نہ پسند ہوتی تو ان کے کرنے میں ہم کو اب تک کیوں وضاحت چھوڑتا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک نیک نام اور مدبر گورنمنٹ کسی باغیانہ تحریک میں حصہ لینے والے کو باوجود یقینی اطلاع اور کافی قدرت کے پہلے ہی دن پکڑ کر پھانسی نہیں دے دیتی اور اس کی حرکات کی نگرانی رکھتی ہے، کبھی رویہ درست رکھنے کی ہدایت کرتی ہے اور موقع دیتی ہے کہ آدمی ایسی حرکات کا انجام سوچ کر خود سنبھل جائے، کبھی اصلاح سے مایوس ہو کر ڈھیل چھوڑ دیتی ہے کہ اس کی بغاوت کا ایسا باضابطہ اور مکمل مواد فراہم ہو جائے جس کے بعد اس کی انتہائی مجرمانہ غداری قانونی حیثیت سے اعلیٰ رؤوس الاشہاد ثابت کی جا سکے۔ ان تمام صورتوں میں مجرم کی باغ ڈھیلی چھوڑ دینے اور فوراً سزا نہ دینے سے کیا ثابت ہوگا کہ گورنمنٹ کی نظر میں وہ کارروائی جرم و بغاوت نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی نگاہ میں ان افعال کا جرم ہونا مہلت پوری ہونے پر عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور باضابطہ اثبات و اظہار جرم کے بعد پھانسی یا حبس دوام کی سزا بھگتے گا، تب براء العین مشاہدہ ہو جائے گا۔
کہ گورنمنٹ کی نظر میں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ بہرحال گورنمنٹ کا کسی جرم پر باوجود علم و قدرت رکھنے کے کسی مسئلے سے فوری سزا جاری نہ کرنا اس کی دلیل نہیں کہ وہ جرم کو جرم نہیں سمجھتی۔ اسی پر قیاس کر لیجئے کہ وہ احکم الحاکمین ابتدائے آفرینش سے آج تک بتوسط اپنے صادق القول اور پاک باز نائبین کے ہر قسم کے قوانین و احکام سے بندوں کو مطلع فرماتا رہا اور کھول کر بتلا دیا کہ کون سی بات اس کے یہاں پسندیدہ اور کون سی ناپسند ہے۔ کبھی پے در پے اور کبھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ان احکام و ہدایات کی یاد دہانی بھی ہوتی رہی۔ اسی دوران میں خلاف ورزی کرنے والے سے مسامحت کی حد تک مسامحت کی گئی۔ معمولی تنبیہات کی ضرورت ہوئی تو وقتاً فوقتاً انہیں بھی کام میں لایا گیا اور جن کی شقاوت کا پیمانہ لبریز ہونے والا تھا انہیں ڈھیل دی گئی کہ وہ صاف اور اعلانیہ طور پر اپنے کو خدا کی انتہائی سزا کا مستحق ٹھہرا کر کیفر کردار کو پہنچیں۔ چنانچہ بہت سی قومیں اپنے جرائم کی پاداش کا دنیا میں تھوڑا تھوڑا مزہ چکھ چکی ہیں۔ پھر ان حالات کی موجودگی میں کسی قوم کی چند روز جرائم میں مبتلا رہنے اور فوراً نہ پکڑے جانے سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ وہ جرائم معاذ اللہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہیں، ورنہ خدا انہیں ایک گھنٹے کی بھی مہلت نہ دیتا رہا؟ یہ سوال کہ خدا نے انسان کی ساخت ہی ابتدا سے ایسی کیوں نہ بنا دی کہ وہ برائی کی طرف قطعاً نہ جا سکتا، اور اس طرح فطرتاً اسے ایسی کیوں نہ بنا دی کہ وہ برائی کی طرف قطعاً نہ جا سکتا، اور اس طرح فطرتاً اس مجبور کر دیا جاتا کہ نیکی اور بھلائی کے سوا کوئی چیز اختیار نہ کر سکے۔ اگر غور کیا جائے تو اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسا کیوں نہ پیدا کر دیا گیا کہ وہ انسان ہی نہ رہتا، یا تو اینٹ پتھر بن جاتا، یا جو ادراک و شعور اور کسب و اختیار سے یکسر خالی ہو، یا گدھے گھوڑے وغیرہ جانوروں کی طرح جزوی احساس و ارادے رکھنے والا حیوان ہوتا جو ازل سے ابد تک اپنے مخصوص متشابہ افعال و اقوال کے محدود دائرے میں چکر لگاتا رہے، اور یا بہت عزت دی جاتی تو فرشتوں کی صفوں میں بٹھلا دیا جاتا جو محض طاعت و عبادت کا اختیار کرنے پر مجبور مفتور ہے۔ الحاصل یہ کلی ادراکات اور عظیم الشان کسبی تصرفات رکھنے والی ترقی کونو ہے ہی صفحہ ہستی پر نہ لائی جاتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان اپنے شرف و کرامت کا بلند بانگ دعوے رکھتے ہوئے ایسی جرات نہ کرے گا کہ سرے سے اپنی نوع کے وجود ہی کا مخالف ہو جائے۔ پھر اگر نوع انسانی کا مع اس کی عقلی و عملی قوتوں اور کسب و اختیار کی موجودہ آزادی کے پیدا کردہ نظام عالم کی تکمیل کے لیے ضروری تھا تو اس نظام تکوینی کے آثار و نتائج کا قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مادی اور معاشی زندگی کے شعبے میں تو انسانوں کی عقلی و کسبی آزادی کی بدولت بے شمار انواع اقسام کے مختلف مظاہر سامنے آئیں، لیکن معادی و روحانی میدانوں میں وہی دل و دماغ اور کسب و اختیار کی قوت رکھنے والے انسان سب کے سب ایک ہی پگڈنڈی پر چلنے کے لیے مجبور ہو جائیں اور کوئی ایک قدم ادھر ادھر ہٹانے کی قدرت نہ رکھے؟ پس اگر نوع انسان کا بحقیقتاً موجودہ مجموعہ عالم میں پایا جانا ضروری ہے تو نیک و بد کا اختلاف بھی لابد ہوگا، اور یہی اختلاف کا وجود بڑی دلیل اس کی ہے کہ ہر وہ فعل جو وقوع میں آئے تو ضروری نہیں کہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہو، ورنہ مختلف و متضاد افعال کی موجودگی میں ماننا پڑے گا کہ مثلاً خوش اخلاقی بھی خدا کو پسند ہو اور بد اخلاقی بھی، ایمان لانا بھی پسند ہو اور نہ لانا بھی، جو صریحاً باطل ہے۔ بے شک خدا اگر چاہتا تو انسان کی ساخت ایسی بنا سکتا تھا کہ سب ایک ہی راستے پر چلنے کے لیے مجبور ہو جاتے، لیکن جب ایسا واقع نہیں ہوا تو یہی حجت بالغہ اور پورا الزام ان لوگوں پر ہے جو لو شاء اللہ ما اشرکنا کہہ کر مشیت و رضا الہی میں متلازم ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس قدر شدید اختلافات کی موجودگی میں ان کے اصول کے موافق کہنا پڑے گا کہ مثلاً توحید خالص بھی اللہ کے نزدیک صحیح اور مرضی ہو، اور اس کے نقیض شرک جلی بھی وقص علی ھذا۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ مشرکین کا یہ استدلال لو شاء اللہ ما اشرکنا الہ محض اللہ اور پادر ہوا ہے۔ کوئی علمی اصول ان کے پاس نہیں جسے عقل مندوں کے سامنے پیش کر سکیں، محض اٹکل کے تیر اور تخمینی باتیں ہیں جن کو خدا کی حجت بالغہ بالکل رد کرتی ہے، جس کی طرف فلو شاء لہداکم اجمعین سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 149 میں اشارہ فرمایا ہے، یعنی انسان کی فطرت ایسی نہیں بنائی گئی کہ سب کے سب راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ اس کو کسب و اختیار کی وہ آزادی حق جل وعلا نے عطا فرمائی ہے جس کا عطا کیا جانا کسی مخلوق کے لیے ممکن تھا، اس لیے لازم ہے کہ اس آزادی کے استعمال کے وقت راہیں مختلف ہو جائیں، کوئی نیکی کو اختیار کر لے، کوئی بدی کو، کوئی حق تعالیٰ کی رضا و رحمت کا مظہر بن جائے، کوئی غضب کا۔ اس طرح وہ آخری مقصد
مقصد جو خالق کائنات نے آفرینش عالم سے ارادہ کیا ہے، یعنی اپنی صفات جمال جلال کا اظہار الوجہ اتم پورا ہوا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، آیت نمبر 76، سورت نمبر 76، سورہ ملک آیت نمبر 2۔ اور نہ اگر تمام عالم ایک ہی حال پر فرض کر لیے جائے تو بعض صفات الہیہ کا ظہور ممکن ہوگا اور دوسری بعض کے ظہور کے لیے کوئی محال نہ ملے گا، یہاں تک کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا سے یہ غرض ہو کہ وہ اپنے خرافات و کفریات کے استحسان ثابت کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ ان کے حوال سے ظاہر ہے۔ اور اگر کلام مذکور سے ان کی غرض صرف معذرت ہو کہ جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ ہم سے کراتا ہے، اچھا ہو یا برا، بہرحال اس کی مشیت سے ہے۔ پھر مشیت الہی کے مقابلے میں انبیاء و رسول ہم سے کیوں مزاحمت کرتے ہیں اور عذاب الہی کا اور ڈراوا کیوں سناتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس خدا کی مشیت سے تم ان افعال شنیعہ کا کسب کرتے ہو، اس کی مشیت سے انبیاء اور رسول تمہاری مزاحمت کرتے ہیں، اور وہی مشیت تمہارے کسب پر مناسب عذاب بھیجتی ہے۔ جس طرح قدرت نے سام کو پیدا کیا اور وہی مار گزیدہ کے حق میں ہلاکت کا اثر مرتب کرتی ہے، ہاں سام کے کاٹنے میں مار گزیدہ کے فعل و اختیار کو کچھ دخل ہو یا نہ ہو، اسی طرح تمہارے شرک و کفر میں ہلاکت دائمی کی اور ایمان و عمل صالح میں نجات ابدی کی تاثیرات رکھ دینا بھی اس کی قدرت و مشیت ایزدی کا کام ہے، جس سے تمام سلسلہ اسباب مسببات کی تخلیق ہوئی ہے۔ پس اگر تم اپنے مشرکانہ اطوار سے باز نہ آنے میں مشیت کے عموم سے احتجاج کر سکتے ہو تو ارسال رسل اور انزال عذاب وغیرہ امور کو بھی اسی مشیت کی کار فرمائی کا نتیجہ سمجھ کر خدا کی حجت بالغہ کو تمام سمجھو۔ بے شک خدا چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا، لیکن اس نے تمہاری سوء استعداد کی وجہ سے ایسا نہیں چاہا۔ آخر تمہاری سوء اختیار سے جو افعال صادر ہوئے، ان کا طبعی اثر عذاب کی صورت میں مرتب ہو کر رہا، والعیاذ باللہ سوء برائی۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ قل فرما دیں، علما تم لاؤ شہداءکم اپنے گواہ، الذین جو یشہدون گواہی دیں، انا کہ اللہ حرم حرام کیا، ہذا یہ، فإن پھر اگر شہدوا وہ گواہی دیں، فلا تشہد تو تم گواہی نہ دینا، معہم ان کے ساتھ، ولا تتبع اور نہ پیروی کرنا، اہواء خواہشات، الذین جو لوگ کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، والذین اور جو لوگ لا یؤمنون نہیں مان لاتے، بالآخرۃ آخرت پر، وہم اور وہ بربہم اپنے رب کے برابر، یعدلون ٹھہراتے ہیں۔ تم سب کو تو کہہ کے لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو، پھر اگر وہ ایسی گواہی دیں تو بھی تو نہ اعتبار کر ان کا اور نہ چل ان کی خوشی پر جنہوں نے جھٹلایا ہمارے حکموں کو، اور جو یقین نہیں کرتے آخرت کا اور وہ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں اوروں کو۔ یعنی دلیل عقلی کا حال تو اوپر معلوم ہو چکا، اب اگر اس من گھڑت تحریم پر کوئی نقلی دلیل رکھتا ہو تو وہ لاؤ۔ کیا تمہارے پاس ایسے گواہ موجود ہیں جو یہ بیان کریں کہ ہاں ان کے روبرو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا تھا؟ ظاہر ہے کہ ایسے واقعی کو گواہ کہاں دستیاب ہو سکتے ہیں؟ اگر دو چار گستاخ جھوٹے بے حیا نافرمان یہی گواہی دینے کو کھڑے ہو جائیں تو ایسوں کی بات پر تم کان نہ دھرو اور نہ ان کی خواہشات کی پرواہ کرو۔ یہاں تک ان چیزوں کا بیان تھا جنہیں مشرکین نے محض اپنے رائے و ہوا سے حرام ٹھہرا رکھا تھا، پھر اس تحریم کے لیے ہیلے اور باطل عذر پیش کرتے تھے۔ آگے وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں جنہیں خدا نے حرام کیا اور ہمیشہ سے حرام رہی ہیں، لیکن یہ مشرکین ان میں مبتلا ہیں۔